شوہر رات بھر اپنے تکیے کے نیچے فون چھپا کر سوتے تھے۔ ایک رات میں نے ان کا انگوٹھا لگا کر فون کھولا تو گیلری میں میری ہی ایسی تصویریں تھیں جو کسی نے کھڑکی سے لی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تصویریں اسی وقت لی گئی تھیں جب میرے شوہر میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ تو پھر وہ باہر کون تھا جو میرے شوہر کو تصویریں بھیجتا تھا؟ جب شوہر سے پوچھا تو حقیقت جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ رات کے اس آخری پہر میں جب پوری دنیا نیند کی گہری آغوش میں گم تھی اور چاروں طرف ایک ایسی خاموشی کا راج تھا جو روح کو لرزا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، میں بستر پر لیٹی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی بھاری بوجھ کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میرے برابر میں میرا جیون ساتھی گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کی یہ نیند میرے لیے اب ایک معمہ بن چکی تھی۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، اور اس کی سب سے عجیب عادت یہ تھی کہ وہ سوتے وقت اپنا برقی آلہ بڑی احتیاط سے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، جیسے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو میری نظروں سے دور رہنی چاہیے۔ اس کے سانس لینے کی باقاعدہ آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ خوابوں کی دنیا میں کھو چکا ہے، لیکن میرا دماغ کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے ہمت جٹا کر بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے تکیے کی طرف بڑھایا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس کی آواز سے وہ جاگ نہ جائے۔ میں نے اپنی انگلیاں تکیے کے نیچے پیوست کی تو مجھے وہ ٹھنڈا اور سخت آلہ محسوس ہوا جس نے ہماری زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ میں نے اسے نہایت احتیاط سے باہر نکالا اور اس کا انگوٹھا پکڑ کر اس کا حساسیاتی حصے پر رکھا تو ایک مدھم سی روشنی نے اندھیرے کمرے کو منور کر دیا۔ میں نے تیزی سے تصویروں والے خانے کو کھولا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وہ کیا ہے جو اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہاں جو کچھ موجود تھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہاں میری اپنی ایسی تصویریں موجود تھیں جو کسی نے باہر کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے لی تھیں۔ ان تصویروں میں میرا عکس اتنا صاف تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کب ہوا۔ میں نے ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو بالکل اسی وقت لی گئی تھیں جب میرا شوہر میرے ہی پاس بیٹھا تھا۔ ایک تصویر میں میں چائے کا کپ تھامے ہنس رہی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ دوسری تصویر میں کتاب پڑھ رہی تھی اور وہ میرے بالکل قریب صوفے پر نیم دراز تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور سوچوں کی ایک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر میرا شوہر اس وقت میرے پاس تھا تو پھر وہ باہر کون تھا جو کھڑکی کے شیشے کے اس پار سے ہماری نجی زندگی میں جھانک رہا تھا؟ اور اس سے بڑی تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ شخص یہ تصویریں میرے شوہر کو بھیج کیوں رہا تھا؟ کیا میرا شوہر کسی ایسی سازش کا حصہ تھا جس سے میں بے خبر تھی، یا پھر وہ کسی بہت بڑے خوف میں مبتلا تھا جس نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس ایک ایک تصویر کے نیچے چھپا ہوا منظر میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے جب وہ شام یاد آئی جب ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گیلری میں اس شام کی بھی تصویر موجود تھی جس میں میرا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور میں مسکرا رہی تھی، لیکن اس تصویر کا زاویہ بتا رہا تھا کہ اسے کسی نے پڑوس کی دیوار یا شاید ہماری ہی کھڑکی کے
کسی خفیہ گوشے سے کھینچا ہے۔ میرا دل یہ سوچ کر ڈوبنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہر لمحہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور میرا شوہر اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود خاموش ہے۔ میں نے مزید پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں سینکڑوں ایسی تصویریں تھیں جو پچھلے کئی مہینوں سے جمع کی جا رہی تھیں۔ کچھ تصویریں تو تب کی تھیں جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور کچھ تب کی جب میں رات کو سو رہی تھی۔ سونے والی تصویروں نے مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص ہمارے بیڈ روم کی کھڑکی تک رسائی رکھتا تھا اور وہ کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا جو نیند میں کتنا معصوم لگ رہا تھا، لیکن اس کے تکیے کے نیچے چھپا یہ راز کسی ناگ کی طرح مجھے ڈس رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا رہا ہے، یا پھر وہ مجھ سے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس خاموشی نے مجھے مزید غیر محفوظ کر دیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب وہ اچانک گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بار بار چیک کرنے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے چوروں کا ڈر ہے، لیکن اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ چور نہیں بلکہ کوئی سایہ تھا جو ہماری زندگی میں نقب لگا چکا تھا۔ میں نے فون کی گیلری کو مزید کنگالا تو وہاں کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جن میں باغ میں ٹہل رہی تھی اور پس منظر میں کسی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز میرے شوہر کی نہیں تھی، کیونکہ ویڈیو کے ایک منظر میں میرا شوہر خود بھی دور کھڑا فون پر بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی تیسرا وجود وہاں موجود تھا جو ہم دونوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ابھی اس وقت بھی کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں صرف کالی رات کا سکوت تھا اور درختوں کے سائے تھے جو ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ میرا دماغ اب مختلف سمتوں میں بھاگ رہا تھا۔ کیا وہ شخص کوئی پیشہ ور دشمن تھا، یا میرا شوہر کسی بلیک میلر کے ہتھے چڑھ گیا تھا؟ میں نے سوچا کہ اگر یہ تصویریں اسے بھیجی جا رہی تھیں تو بدلے میں اس سے کیا مانگا جا رہا تھا؟ کیا وہ شخص ہماری جائیداد چاہتا تھا، یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ میرے ذہن میں اپنے شوہر کے خاندان کے کچھ لوگوں کے چہرے گھوم گئے جن کے ساتھ جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ کیا یہ ان کی کارستانی تھی؟ لیکن کوئی اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی ہی بھابھی کی ایسی تصویریں کھینچے؟ میں نے پھر سے ان تصویروں کو دیکھا۔ ان کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ صاف لگ رہا تھا کہ کسی عام فون سے نہیں بلکہ کسی بہت ہی قیمتی اور طاقتور لینز والے کیمرے سے لی گئی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی عام آوارہ گرد نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو پوری تیاری کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے جب تاریخیں اور وقت ملا کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ وہی وقت تھا جب میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ اچانک سے بہت زیادہ خیال رکھنے والا بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ڈر چھپا رہتا تھا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہتا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ اسے نیند نہیں آ رہی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ نیند کی کمی نہیں بلکہ اس خوف کا نتیجہ تھا جو اس کے فون میں قید تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اس کے ان باکس میں جا کر پیغامات پڑھوں، لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہاں کچھ ایسا نہ مل جائے جو میرے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس انسان کے نام کر دیے تھے، اور آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا
جیسے میں کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کے سینے میں رازوں کا ایک قبرستان دفن ہے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے مزید بے چین کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ان تصویروں کی طرف دیکھا جو میرے شوہر کے فون میں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک تصویر میں میرا شوہر کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا تھا اور کھڑکی کے شیشے میں کسی کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہیولا کسی لمبے قد والے آدمی کا تھا جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے اس تصویر کو زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ دھندلی ہو گئی، مگر اتنا واضح تھا کہ وہ شخص کوئی اجنبی تھا جو ہمارے گھر کی حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا۔ میرے شوہر نے یہ سب دیکھ کر بھی پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ کسی بات سے ڈرتا تھا یا پھر وہ شخص اسے کسی پرانے گناہ کی سزا دے رہا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے اور جواب ایک بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا میں ابھی اسے اٹھا کر ان تصویروں کے بارے میں پوچھوں اور اس سے کہوں کہ مجھے سچ سچ بتا دے، ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس نے انکار کر دیا یا کوئی جھوٹی کہانی سنائی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے ثبوت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے وہ تمام تصویریں اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور فون کو واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن میرا ہاتھ کانپنے کی وجہ سے فون تکیے سے نیچے گر گیا اور ایک ہلکی سی آواز آئی۔ میرا شوہر نیند میں کھسمسایا اور اس نے ہاتھ مار کر فون ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور ساکت ہو گئی، جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ خوش قسمتی سے وہ دوبارہ گہری نیند میں چلا گیا اور میں نے تیزی سے فون اٹھا کر واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور وہ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ کھڑکی، وہ سایہ، وہ تصویریں اور میرے شوہر کی وہ پر اسرار خاموشی جس نے مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا محبت میں اتنے بڑے راز کی گنجائش ہوتی ہے؟ کیا ایک شریک حیات کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی جان یا عزت خطرے میں ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اس سچائی کا سامنا کروں گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، کیونکہ اب یہ صرف تصویروں کی بات نہیں تھی بلکہ یہ میری زندگی اور میرے اعتماد کا مسئلہ تھا۔ اور وہ سوال جو میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا وہ یہی تھا کہ وہ کون تھا جو میری تصویریں لے کر اسی وقت میرے شوہر کو بھیج رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ جیسے ہی میرے شوہر کی آنکھ کھلی اور ان کی نظر اپنے ہی برقی آلے پر پڑی جو اس وقت میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھا، تو ان کے چہرے کے تاثرات ایک پل میں کئی رنگ بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون جو نیند کی حالت میں تھا یکسر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسی وحشت اور ہولناکی نے لے لی جسے دیکھ کر میرا دل جیسے سینے میں ہی تھم گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح مجھ سے وہ آلہ چھین لیں، لیکن میں نے اسے اپنی گرفت میں اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ میرا ناخن ان کی جلد میں پیوست ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں، حالانکہ کمرے میں پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا اور رات کی خنکی بھی موجود تھی۔ میں نے غصے اور دکھ سے بھری آواز میں ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ تصویریں کون کھینچ رہا ہے؟ میرے اس سوال پر ان کے لبوں پر ایک لرزش سی آئی، لیکن الفاظ جیسے ان کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر شاید سچائی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ نادیدہ وجود جو اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا تھا وہ ہماری یہ گفتگو سن رہا ہے، یا پھر وہ دوبارہ وہاں نمودار ہونے والا ہے۔ میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال تمہارے نام کر دیے، ہم نے ہر دکھ سکھ ساتھ دیکھا، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسے اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کا اصل چہرہ میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکی۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے جو ہماری زندگی کے اس قدر اندر تک گھس آیا ہے اور تم اسے روکنے کی بجائے اس کی بھیجی ہوئی تصویروں کو سینے سے لگا کر سوتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، یا پھر تمہاری نظر میں میرا وقار ختم ہو چکا ہے؟ میرے ان تلخ سوالوں نے شاید ان کے اندر کے بند کو توڑ دیا۔ وہ بستر پر گر سے گئے اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے مضبوط شوہر کو اس قدر ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی بے بسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرا تجسس اور میرا خوف مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا کرب دیکھ کر مجھے اپنی روح لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کی آنکھیں جو کبھی محبت سے لبریز ہوتی تھیں، اب ان میں صرف ایک گہرا خوف اور بے چینی تھی۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بڑے بوجھل لہجے میں بولنا شروع کیا کہ کاش تم یہ سب کبھی نہ دیکھتی، کاش میں اس راز کو اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جاتا، کیونکہ یہ سچائی تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ سچ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، وہ اس دھوکے سے بہتر ہے جس میں جی رہی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ سایہ کون ہے اور وہ تمہیں یہ تصویریں کیوں بھیجتا ہے؟ کیا اس کا مقصد مجھے مارنا ہے یا وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ میرے شوہر نے ایک بار کھڑکی کے سمت دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ میں خاموش ہوں کیونکہ میں کسی سازش کا حصہ ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں اس خاموشی کی قیمت اپنی ذہنی سکون اور اپنی نیند کی صورت میں چکا رہا ہوں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ پچھلے کئی مہینوں سے میرا وزن کتنا کم ہو گیا ہے؟ کیا تم نے میری آنکھوں کے نیچے ان سیاہ حلقوں کو نہیں دیکھا جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں؟ میں نے ان کی بات پر غور کیا تو واقعی مجھے احساس ہوا کہ وہ کافی عرصے سے بدلے سے تھے، لیکن میں نے اسے کام کا دباؤ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سلسلہ ایک رات اچانک شروع ہوا جب انہیں ایک انجان نمبر سے پہلی تصویر موصول ہوئی۔ وہ تصویر ہماری پہلی شادی کی سالگرہ کی تھی، لیکن اسے کسی نے دور سے کھینچا تھا۔ اس کے بعد سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی تصویر آنے لگی جو ہماری نجی زندگی کے ان لمحات کی تھی جن کا کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کبھی پیسے نہیں مانگے اور نہ ہی کبھی اور مطالبہ کیا، وہ بس تصویریں بھیجتا ہے اور کبھی کبھی ایسے جملے لکھتا ہے جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کر دیں۔ وہ شخص ہمارے گھر کے چپے چپے سے واقف ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب کہاں بیٹھے ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میرے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ اس شخص کا پیچھا کریں یا اسے پکڑ لیں، لیکن وہ اتنا چالاک ہے کہ کبھی سامنے نہیں آتا۔ وہ صرف اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب میرے شوہر باہر نکلتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا سوائے خاموشی اور درختوں کے سایوں کے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بھی شامل کیا تو وہ اگلی گولی تمہارے ماتھے کے بیچوں بیچ مارے گا، اور وہ صرف مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جب چاہے ہماری زندگی کا چراغ گل کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں روز رات کو تکیے کے نیچے یہ آلہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جیسے ہی کوئی تصویر آئے میں دیکھ سکوں کہ وہ شخص کس طرف ہے اور کیا وہ ابھی بھی کھڑکی کے باہر موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آواز ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ خوف صرف ایک عام بلیک میلر کا نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی ایسی قوت تھی جس نے میرے شوہر کی پوری شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، ہم اس طرح خوف میں نہیں جی سکتے۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور جنونی انداز میں کہنے لگے کہ نہیں، تم نہیں جانتی وہ کیا چیز ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ہماری ہر سوچ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا میرے شوہر کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے یا واقعی کوئی ایسی مصیبت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے جس کا تصور بھی محال ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ شخص تصویروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی بھیجتا ہے جو صرف میرے شوہر کے ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک اور وسوسہ پیدا ہوا کہ کیا میرے شوہر کا کوئی ایسا ماضی ہے جو اب ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور یہ تصویریں بھیجنے والا شخص دراصل ان کے کسی پرانے گناہ کا حساب مانگ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی دشمن ہے یا کوئی ایسا انسان جسے تم نے کبھی دکھ پہنچایا ہو؟ وہ خاموش ہو گئے اور ان کی خاموشی میرے لیے ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ وہ بس یہی دہراتے رہے کہ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، میں تمہیں اس گندگی میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن کمرے کی فضا اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے بستر کے پاس ہی کھڑا ہے اور ہماری بے بسی پر مسکرا رہا ہے۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا جو میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہا تھا کہ میں تو خود کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر تمہیں بتایا تو تم خوف سے مر جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں جو سچائی تھی اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید وہ واقعی مجھے بچا رہے تھے، لیکن کیا یہ بچانا کافی تھا جبکہ دشمن ہمارے بیڈ روم کی کھڑکی تک پہنچ چکا تھا؟ میں نے ان سے کہا کہ کل صبح ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں نہ ڈھونڈ سکے۔ لیکن انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، وہ ہمارے سائے کی طرح ہے، وہ ہمارے پیچھے نہیں بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا جگر کٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ کوئی آسیب ہے یا کوئی ایسا جنون جو میرے شوہر کو پاگل کر رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان ہی خطرے میں کیوں نہ ڈالنی پڑے۔ رات کے اس پہر ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن ہمارے درمیان وہ تصویریں اور وہ انجان خوف ایک دیوار بن کر کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ سورج جو امید کی کرن لاتا ہے شاید اب کبھی طلوع نہیں ہوگا،
کیونکہ ہماری زندگی کے افق پر جو کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں وہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھیں۔ میں نے ان کے فون کی طرف دیکھا جو اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا اور جس کی سکرین پر اب بھی میری وہ تصویر چمک رہی تھی جو کھڑکی سے لی گئی تھی۔ اس تصویر میں میرے چہرے پر جو سکون تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے چھن چکا تھا، اور اب صرف ایک تڑپ باقی تھی کہ کاش میں وہ تصویریں نہ دیکھتی، اور کاش میں اس حقیقت سے انجان رہتی کہ میرا محافظ خود کتنا بے بس اور خوف زدہ ہے۔ میں نے انہیں سونے کے لیے کہا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب وہ نہ سو سکیں گے اور نہ میں، کیونکہ ہم دونوں اب اس شکاری کے جال میں پھنس چکے تھے جو ہمیں ایک ایک کر کے مارنے کی بجائے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، اور اس کا پہلا وار ہماری ذہنی سکون پر تھا جو وہ پوری طرح کر چکا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا تو صرف اس موڑ کا جہاں یہ راز پوری طرح فاش ہو اور مجھے پتا چلے کہ وہ دشمن کون ہے جس نے میرے شوہر کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ وہ موت سے زیادہ زندگی سے ڈرنے لگے ہیں۔ اور ان کا وہ جملہ میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا کہ اگر تمہیں بتایا تو تم خوف سے مر جاؤ گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا واقعی سچ اتنا بھیانک ہے کہ وہ میری جان لے لے گا، یا پھر یہ میرے شوہر کی اپنی تخلیق کردہ کوئی ایسی کہانی ہے جس کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ اب ہماری ہر سانس ایک بوجھ بن چکی تھی اور کمرے کا سکوت کسی بڑی آفت کی چاپ سنا رہا تھا جو بہت قریب آ چکی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوفناک اور جان لیوا خاموشی اب کسی بھیانک چیخ سے زیادہ وزنی اور تکلیف دہ محسوس ہو رہی تھی، اور میرے شوہر کے وہ لرزتے ہوئے الفاظ کہ اگر تمہیں بتایا تو تم خوف سے مر جاؤ گی میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے اور میرے دماغ کی نسوں میں کسی زہریلے مواد کی طرح پھیل رہے تھے۔ میرے وجود کا ایک ایک ذرہ لرز رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین سرک چکی ہے اور میں کسی ایسی گہری اور اندھی کھائی میں گر رہی ہوں جس کی کوئی تہ نہیں ہے۔ میرے سامنے بیٹھا وہ شخص جو میری دنیا تھا اور جس کی مضبوطی اور بہادری پر مجھے مان تھا، اب میرے سامنے کسی ریت کی کمزور دیوار کی طرح ڈھہ چکا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر کسی دریا کی طرح بہہ رہے تھے اور وہ اپنی نظریں مجھ سے چرا رہا تھا، جیسے اسے مجھ سے نہیں بلکہ اپنی اس بے بسی اور لاچاری سے شرمندگی ہو رہی ہو جس نے اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو قابو کرنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر اس منحوس برقی آلے کی طرف دیکھا جو اب بھی میرے اور میرے شوہر کے درمیان کسی ٹائم بم کی طرح دھرا تھا، جس کا ٹائمر تیزی سے چل رہا تھا اور جس کے پھٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ میرے دل میں بیک وقت ہزاروں سوالات سر اٹھا رہے تھے کہ آخر وہ کون سی ایسی بلا ہے جس کا خوف میرے شوہر کو اس قدر لاحق ہے کہ وہ مجھے بتانے سے بھی گریزاں ہیں، اور وہ کون سا ایسا راز ہے جو ہماری ہستی بستی زندگی کو نگلنے کے در پہ ہے۔ کیا وہ کوئی جناتی سایہ ہے یا کوئی ایسا انسان جو انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے اور جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے اور چاہے اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو، میں اس راز کے سینے کو چاک کر کے رہوں گی، کیونکہ اس انجانے خوف میں گھٹ گھٹ کر جینا موت سے بدتر تھا، اور میں ہر روز مرنے کی بجائے ایک بار اس حقیقت کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت متجمع کی اور اپنے شوہر کے ہاتھ سے وہ آلہ لے لیا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ بھی اب تھک چکے تھے اور ان کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔
اور وہ چاہتے تھے کہ یہ بوجھ ان کے کندھوں سے اتر جائے۔ اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو، میں نے سکرین پر موجود اس پیغام رسانی کے خانے کو کھولا جس میں وہ تمام زہر بھری گفتگو محفوظ تھی جو میرے شوہر کی راتوں کی نیند حرام کر رہی تھی اور جس نے انہیں ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں نے سب سے اوپر والے پیغام سے پڑھنا شروع کیا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا تھا۔ تاریخ بتاتی تھی کہ یہ سب 6 ماہ پہلے شروع ہوا تھا، جب ہم اپنی زندگی کے پرترین دور سے گزر رہے تھے اور ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ پہلا پیغام بہت مختصر تھا، صرف اتنا لکھا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہے۔ اس وقت شاید میرے شوہر نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک تصویر تھی جو ہمارے گھر کے باہر والے دروازے کی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ تمہارا دروازہ بہت کمزور ہے، میں چپ چاپ اندر آ سکتا ہوں اور تمہاری دنیا اجاڑ سکتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی اور میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے بعد پیغامات میں ایک لامتناہی اور خوفناک سلسلہ تھا۔ ہر پیغام پچھلے سے زیادہ خوفناک اور ہر تصویر پچھلے سے زیادہ نجی تھی۔ میں جیسے جیسے نیچے کی طرف سرکتی گئی، میرا سانس لینا دشوار ہوتا گیا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں میری وہ تصویریں بھی تھیں جب میں اپنے گھر کے صحن میں بے فکری سے گھوم رہی تھی، اور وہ تصویریں بھی تھیں جب میں اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک دھمکی نتھی تھی کہ دیکھ لو، تمہاری عزت اور تمہاری جان میری مٹھی میں ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ تصویریں پوری دنیا دیکھ لے گی اور تمہاری بیوی کا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ان پیغامات کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کس قدر اذیت اور کرب سے گزرے ہوں گے۔ انہوں نے یہ سب اکیلے برداشت کیا اور اپنے اندر کے خوف کو مجھ سے چھپائے رکھا، صرف اس لیے کہ وہ مجھے اس گندگی اور ذہنی کوفت سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ شخص چاہتا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے مزید پیغامات پڑھے تو اندازہ ہوا کہ وہ شخص بار بار کسی کاغذ پر دستخط کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن وہ کاغذ کیا تھا اور اس کا ہم سے کیا تعلق تھا، یہ بات اب بھی صیغہ راز میں تھی۔ پیغامات کی زبان اتنی گھٹیا بازاری اور توہین آمیز تھی کہ مجھے پڑھتے ہوئے گھن آ رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے۔ وہ شخص میرے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں بزدل اور ڈرپوک کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے رہا تھا کہ اگر تم نے پولیس یا کسی اور کو بتایا تو تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہیں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے کئی بار اس شخص کی منت سماجت کی تھی کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم تمہاری ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بس میری بیوی کو اس معاملے سے دور رکھو۔ لیکن جواب میں صرف کہہ کہے والے نشان اور مزید خوفناک تصویریں آتی تھیں جو اس شخص کی صفاکی اور درندگی کا ثبوت تھیں۔ ایک پیغام نے تو میرے دل کی دھڑکن ہی روک دی، جس میں لکھا تھا کہ آج تمہاری بیوی نے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہے، وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن یقین مانو وہ سفید کفن میں اور بھی اچھی لگے گی۔ یہ پڑھ کر میں نے بے اختیار اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ میں نے واقعی نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص آج بھی اسی وقت ہمارے آس پاس موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا تھا اور ہماری ایک ایک سانس گن رہا تھا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا
جہاں پردہ ہلکا سا سرکا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہاں کوئی آنکھ چمک رہی ہے جو مجھے گھور رہی ہے اور میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر پردہ برابر کیا اور واپس اپنے شوہر کے پاس آ گئی، جو اب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص تم سے کس کاغذ پر دستخط کروانا چاہتا ہے، اور یہ کون ہے جو ہماری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ میرے شوہر نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور مایوسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا خون ہے۔ یہ وہی ہے جس پر میں نے اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور جسے میں نے ہمیشہ اپنے سائے میں رکھا۔ ان کی یہ بات سن کر میں چکرا گئی اور مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے۔ اپنا خون کون ہو سکتا ہے جو اس حد تک گر جائے اور اپنوں کی ہی عزت کا سودا کرنے پر اتر آئے؟ میں نے ان سے نام پوچھا تو وہ پھر خاموش ہو گئے، جیسے نام لیتے ہوئے انہیں اپنی زبان جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو اور انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ یہ نام لینے پر مجبور ہیں۔ میں نے ان کا کندھا جھنجھوڑا اور کہا کہ خدا کے لیے بولو، اب اور کتنی پہیلیاں بجھواؤ گے؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ آستین کا سانپ جو ہمیں ڈس رہا ہے اور ہماری جڑوں میں زہر بھر رہا ہے؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ ذرا آخری پیغام پڑھو جو آج شام کو آیا تھا۔ میں نے جلدی سے سب سے نیچے والا پیغام کھولا۔ وہاں ایک ویڈیو تھی جس کا تھمبنیل ہی خوفناک تھا۔ میں نے ویڈیو چلائی تو ہمارے ہی گھر کے صحن کی ویڈیو تھی، جو شاید دیوار کے اوپر سے بنائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک لمبا صوتی پیغام یعنی وائس نوٹ بھی تھا۔ میں نے اس صوتی پیغام کو چلایا تو کمرے میں ایک جانی پہچانی آواز گونج اٹھی۔ وہ آواز سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے اپنی سماعت پر شک ہونے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کسی اجنبی کی نہیں، بلکہ کسی دشمن کی نہیں، کسی چور ڈاکو کی نہیں، بلکہ میرے اپنے دیور کی تھی، میرے شوہر کے سگے چھوٹے بھائی کی، جس کو ہم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا اور جس کی پرورش میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کی ہر خواہش ہم نے اپنی ضرورتوں کو مار کر پوری کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سن لو بڑے بھائی جان، میرا صبر اب ختم ہو چکا ہے اور میں اب مزید ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں 6 مہینے دیے، شرافت سے آبائی زمین اور حویلی کے کاغذات پر دستبردار ہونے کے دستخط کرو، تاکہ میں اسے بیچ کر اپنا حصہ لے سکوں اور اپنی زندگی جی سکوں۔ لیکن تم نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میں اسی گھر کا بھیدی ہوں اور میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری کمزوری تمہاری دولت نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ میں آج رات آخری تنبیہ کر رہا ہوں اور یہ میری طرف سے فائنل وارننگ ہے۔ اگر کل صبح تک تم کچہری آ کر وہ زمین میرے نام نہیں کرتے تو یہ ساری تصویریں جو میں نے پچھلے 6 مہینوں میں محنت سے جمع کی ہیں اور جن میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، وہ کل شام تک سارے شہر کے موبائل فونز میں ہوں گی اور انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گی، اور پھر تم اور تمہاری یہ پیاری بیوی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور تمہیں خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، پولیس کے پاس جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اگلی بار تصویر نہیں بلکہ تمہاری بیوی کی لاش کی ویڈیو بھیجوں گا، اور میں یہ کر گزروں گا کیونکہ مجھے زمین چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ آواز بند ہو گئی، لیکن اس کی گونج میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی اور میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔
میں سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ دیور جو ہمارے سامنے اتنا معصوم بنتا تھا، جو مجھے بھابھی ماں کہتا تھا، جو میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے بغیر نہیں سوتا تھا، وہ اندر سے اتنا کالا اور اتنا بھیانک نکلے گا، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ صرف جائیداد کا لالچ نہیں تھا، یہ تو رشتوں کا قتل تھا، یہ اعتماد کا خون تھا۔ میرے شوہر نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھا تم نے، میں کیوں چھپا رہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تم اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پاؤ گی کہ جس لڑکے کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جس کی پڑھائی کا خرچہ ہم نے اٹھایا، جس کی بیماری میں ہم نے راتوں کو جاگ کر پہرے دیے، وہ آج ہماری عزت تار تار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ زمین ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ہماری خاندانی میراث ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہار ماننی پڑے گی، کیونکہ میں زمین تو دے سکتا ہوں لیکن تمہاری عزت پر اور زندگی پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، میرا خوف اچانک غصے اور نفرت میں بدل گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے آنسو پونچھے اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم اس بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اگر وہ ہمارا اپنا ہو کر اتنا گر سکتا ہے تو ہم بھی اسے اس کی زبان میں جواب دیں گے۔ یہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی کو برباد کرنے پر تل گیا ہے۔ لیکن اب یہ جنگ صرف زمین کی نہیں رہی، اب یہ جنگ اصول اور عزت کی ہے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہے۔ میں نے اس فون کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے شوہر سے کہا کہ اٹھو اور ابھی اسی وقت پولیس کو فون کرو، اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور جب دشمن سامنے آ جائے تو خوف آدھا رہ جاتا ہے۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، انہیں شاید مجھ سے اتنے مضبوط رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس انکشاف نے مجھے توڑنے کی بجائے اندر سے مضبوط کر دیا تھا، کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ وہ سایہ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ ایک لالچی اور گھٹیا انسان ہے جس سے نمٹنا ہمیں آتا ہے۔ لیکن میرے شوہر اب بھی ڈر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت خطرناک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ جب تک ہم سچائی کے ساتھ ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور قانون ہماری مدد کرے گا۔ میں نے فون اٹھایا اور خود ہی پولیس کا نمبر ملانے لگی۔ میرا ہاتھ نہیں کانپ رہا تھا بلکہ میرا ارادہ پہاڑ کی طرح اٹل تھا۔ لیکن تبھی ایک اور پیغام آیا اور فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ اسی دیوار کا تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے پتا ہے تم جاگ رہے ہو اور شاید بھابھی کو سب پتا چل گیا ہے کیونکہ کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، کھڑکی سے باہر دیکھو، میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ پڑھتے ہی میں نے اور میرے شوہر نے ایک ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ایک سایہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا، شاید وہ بندوق تھی یا پھر کیمرہ، لیکن وہ جو بھی تھا اس کی موجودگی نے میرے یقین کو پختہ کر دیا کہ اب یہ چھپن چھپائی کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ چلو آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ دروازہ کھولو گے لیکن ڈر کر نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ تھی کہ اپنوں کا ڈسا ہوا انسان پانی سے نہیں مرتا لیکن اپنوں کے دھوکے سے ضرور مر جاتا ہے، مگر آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مریں گے نہیں بلکہ لڑیں گے اس بھائی کے خلاف جو بھائی کے روپ میں بھیڑیا نکلا تھا، اور یوں وہ خوفناک رات ایک نئی جنگ کا آغاز بن گئی۔
جس میں ایک طرف دولت کی ہوس تھی اور دوسری طرف رشتوں کا مان اور حق کی طاقت۔ لیکن افسوس کی جیت چاہے جس کی بھی ہوتی ہے، رشتہ تو ہار چکا تھا، اور وہ اعتماد جو کانچ کی طرح ٹوٹ چکا تھا اب کبھی نہیں جڑ سکتا تھا۔ اور میرے پیروں تلے زمین نکلنے کی اصل وجہ وہ تصویریں نہیں تھیں، بلکہ وہ بدصورت حقیقت تھی کہ ہمارا اپنا خون ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن کر ہماری دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس تمام واقعے نے مجھے زندگی کا ایک ایسا تلخ سبق سکھایا جو شاید کتابوں میں بھی نہیں ملتا، کہ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اکثر باہر کے طوفانوں سے بچنے کے لیے گھر کی دیواریں اونچی کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بنیادوں میں ہی دیمک لگ جائے تو دیواریں گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے بھائی کا خون اور بھابھی کی عزت بھی ازراں لگنے لگتی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں لالچ رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور خونی رشتے سفید ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس رات پولیس کو بلایا اور اپنے ہی ہاتھوں سے پالے ہوئے اس ناگ کو قانون کے حوالے کیا جس نے ہماری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گرفتاری کے وقت بھی شرمندگی نہیں بلکہ نفرت تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ مادہ پرستی جب روح میں اتر جائے تو ضمیر مر جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ سچ ہے کہ اپنوں کے دیے ہوئے زخم بھرنے میں صدیاں لگتی ہیں، مگر ظلم کے خلاف خاموش رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جو میرے شوہر کر رہے تھے، کیونکہ وہ محبت اور ڈر کے درمیان پس رہے تھے۔ لیکن میں نے اس زنجیر کو توڑ دیا اور یہ ثابت کیا کہ عورت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن جب بات اس کی عزت اور گھر کی حفاظت کی ہو تو وہ چٹان بن سکتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت تھی جس نے مجھے اس خوف کے بھنور سے نکالا کہ سچائی کا سامنا کرنا ہی اصل نجات ہے، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔